بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قوموں پہ جب عذاب آیا تو عذاب الہی سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ قوم عاد جنہیں اپنی طاقت پہ مان تھا، 300 سال میں ان کا بچہ جوان ہوتا تھا اور ان کا جوان درخت کو کھینچ کے جڑ سے باہر نکال دیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے ہم عذاب اپنے ہاتھوں میں روک لیں گے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر لگاتار چلنے والی اور تیز آندھی بھیجی۔ تفاسیر میں ہے آندھی انہیں اٹھا کر پٹک رہی تھی اور پتھروں سے ان کو کچل رہی تھی، سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ اور قوم سمود جنہیں اپنی اکثریت پہ غرور تھا، 12,000 ان کے قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں 12,000 جنگجو تھے۔ صالح علیہ السلام نے جب اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ تلواریں اور نیزے لے کے باہر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو حکم دیا جو سورج کے اوپر موکل تھا، فرمایا نے گرمی کا عذاب پہنچاؤ۔ اتنی گرمی ہوئی کہ ان کی زبانیں لٹک کے سینے تک آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو حکم دیا سورج غروب ہونے تک ان سب کی روحیں قبض کر لی جائیں۔ پھر ایک زوردار گرجدار چنگاڑ آئی جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گرے اور سب ہلاک ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک قول یہ ہے کہ وہ جبرائیل امین کی چیخ تھی جس کی وجہ سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے، ایسے ویران ہوئے جیسے کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ اصحاب سبت بنی اسرائیل میں 70,000 نفوس تھے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں۔ 12,000 نے یہ بات مان لی، باقی انہیں نہیں مانی۔ یہ 12,000 انہوں نے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر لی، الگ رہنے لگ گئے۔ ایک عرصہ تک وہ نافرمانی کرتے رہے، اللہ کا عذاب آ گیا۔ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ جب یہ 12,000 صبح اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا۔ ایک بندہ دیوار پھلانگ کے اس نے مین گیٹ کھولا، جب یہ سارے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے بندر اور بندریاں بن چکے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ان میں سے ہمارا رشتہ دار کون ہے، لیکن وہ بندر یا بندریا انہیں پتا تھا ہمارا رشتہ دار کون ہے۔ اس کے قریب آتے آج سن کے روتے تھے۔ 3 دن زندہ رہنے کے بعد سب جو ہے وہ مر گئے۔ نوح علیہ السلام کا جب عذاب آپ کے دور میں آیا، سیلاب آیا، تو آپ نے کشتی تیار کر لی، 80 بندے اس میں سوار کر لیے اور آپ کا بیٹا ڈوب رہا تھا، فرمایا کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے کہا میں جودی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اس چوٹی پہ بھی سیلاب آ گیا، ساری دنیا ڈوب گئی۔ 40 دن تک آپ کی کشتی جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ ایک عرصے کے بعد جب عذاب تھم گیا تو تفسیر رول بیان کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک بوڑھیا سے وعدہ کیا تھا عذاب آیا تو تمہیں کشتی میں سوار کر لوں گا، آپ کو یاد ہی نہ رہا اسے کشتی میں سوار کرنا۔ جلدی سے اس کی کٹیا کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کٹیا کے اندر صحیح سلامت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے؟ فرمایا اللہ کا عذاب تو آ کے چلا بھی گیا، تم کیسے بچ گئی؟ تو اس بڑھیا نے کہا جس اللہ نے تمہیں کشتی کے ذریعے بچا لیا اسی اللہ نے مجھے اس جھونپڑی کے ذریعے بچا لیا۔ اس کی جھونپڑی میں پانی نہیں داخل ہوا۔ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کو بچا لیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تو امام مقاتل نے لکھا ہے کہ آپ کی قوم اور عذاب کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ جب انہوں نے عذاب کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو سب بندوں نے، مرد عورت بچے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے اور اجتماعی توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ 40 دن تک وہ اللہ سے توبہ کرتے رہے، گڑ گڑا کے معافی مانگتے رہے۔ 40 دن بعد عذاب جو ہے واپس ہٹا، ٹل گیا 40 دن بعد عذاب۔ تو عذاب تو آیا ہوا بھی واپس چلا جاتا ہے، بندہ سچی توبہ کر کے تو دیکھے۔ اور اس امت کے لیے قرآن مجید میں امان موجود ہے۔ قرآن مجید میں آتا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔ وہ عالیہ ہے، تم حالت استغفار میں آ جاؤ، آیا ہوا عذاب واپس چلا جائے گا۔ قرآن مجید کی نص آ گئی، اس میں تو شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں۔ قرآن مجید سب سے سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی ہر بات یونیورسل ٹروتھ ہے، عالمگیر سچائی ہے۔ رب کہہ رہا ہے حالت استغفار میں آ جاؤ، اللہ عذاب ہٹا دے گا، تمہیں عذاب دے گا ہی نہیں اللہ۔ اور سچی توبہ، یہ عذاب کی وبا پھیلی ہوئی، اس سے لڑنا نہیں بلکہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کا یہ کمال ہے کہ آپ نے ساری زمین جو ہے گناہوں سے بھر ڈالی ہے۔ سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ کل عدم قرار دے گا، سارے گناہ ہی ختم کر دے گا۔ اور سچی توبہ کی نشانی کیا ہے
کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے، تو پھر گناہ کی دنیا میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔